یعنی آپ کہہ رہے ہیں بائی ڈیفالٹ نہیں ہو رہا، جان بوجھ کے نواز شریف صاحب نے اپنا سیاسی لیڈر کس کو بنایا؟ آپ نے اس وقت جب دنیا جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کھڑی ہو گئی، جب دنیا مارشل لاؤ کے خلاف کھڑی ہو گئی، اس وقت انہوں نے بیعت کی جا کے پرویز مشرف کے ہاتھ پھر ایجنسیوں کی پیداوار رہے. لیکن ڈاکٹر صاحب کی بات اپنی تاریخ پر نظر ڈالیں آپ بھی. ہم صدر کے خطاب پہ بات کرنا چاہتے ہیں. فردوس عاشق افغان صاحبہ بھی ہمیں جوائن کری ہیں، منسٹر فار انفارمیشن. السلام علیکم فردوس صاحبہ، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می آن نیوز بیٹ. مجھے بتائیے گا، آپ نے پھر ایک پریس کانفرنس بھی کی بڑی دھوئے دھار قسم کی، مگر چوری نثار یہ کہتے ہیں کہ صدر زرداری نے سوداگری اور آپس میں ڈیل میکنگ کے علاوہ کوئی بھی کام نہیں کیا. دیکھیں یہ بادشاہ بندے ہیں، یہ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، کہنے پہ تو پابندی نہیں ہے، اور یہی کریڈٹ دے دیں یہ صدر زرداری کو کہ جو ان کا دل چاہتا ہے یہ کہہ سکتے ہیں. اور اس آزاد میڈیا میں آج جو کہہ رہے ہیں یہ سہرا ہی ان کے سر سجا دیں کہ پاکستان میں میڈیا بھی آزاد ہے اور رائٹ آف فریڈم آف ایکسپریشن اینڈ سپیچ بھی ہے. تو یہی جمہوریت ہے، اختلاف رائے رکھنا، حکومت کی پالیسیز پہ تنقید کرنا، یہی کام ہے اپوزیشن کا. لیکن اپوزیشن نہیں ہے نا خالی منسٹر صاحبہ، آپ ہی کی پارٹی کے ایک شخص سے واک آؤٹ کرتے ہیں، بلکہ انہوں نے 3 سوالات بھی اٹھائے ہیں. وہ کہتے ہیں بلوچستان کے معاملے پہ آپ نے کیا کیا، روٹی کپڑا اور مکان آپ نے کیسے دیا، اور بے نظیر بھٹو کے قاتلوں کو تلاش کرنے میں کیا کیا. یہ 3 سوالات آپ ہی کی پارٹی کے ممبر نے اٹھائے ہیں. دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بلوچستان کا جو ایشو زیر بحث ہے، یہ اس حکومت یا 4 سال کے اندر یہ ایگریویٹ نہیں ہوا. یہ ایک لمبی ہسٹری ہے، اور اس میں مجھ سے زیادہ بہتر صدیق الفاروق صاحب کو پتہ ہے کہ کون کون سے ایسے عوامل تھے، کون سے ایسے مسائل اور مشکلات تھیں جس کی وجہ سے یہ احساس محرومی بڑھا، اور کون سی ایسی حکومت تھی کہ جس نے آ کے این ایف سی ایوارڈ دیا. اور پہلی دفعہ این ایف سی ایوارڈ کے اندر پاورٹی کے ساتھ ساتھ ایک پاپولیشن کے ساتھ ساتھ پاورٹی کو بھی اور لیک آف فیسلٹیز اور سینس آف ڈیپریویشن کو بھی ایک پیرامیٹر کے طور پہ این ایف سی کا حصہ بنایا. اور کون سی حکومت ہے جس نے پہلی دفعہ بلوچستان کو پروونشل اور ایڈمنسٹریٹو اٹانومی دی اور فنانشل اٹانومی دی. اور پھر وہ کون سی حکومت ہے جس نے پہلی دفعہ بلوچ لیڈرشپ سے ڈائیلاگ شروع کیا. میں بڑی عزت اور احترام کرتا ہوں اپنی بہن کا. ایک فردوس عاشق افغان بہن ذرا ایک لمحہ. غربت اور محرومی کو آپ نے بنا تو لی بنیاد، لیکن آج غربت اور محرومی تو جناب کتنی زیادہ ہے، یہ میں بھی محسوس کرتا ہوں، آپ بھی محسوس کرتی ہیں. روٹی کپڑے مکان کا آپ نے منشور دیا، آج روٹی کپڑے مکان کا آپ حال دیکھ لیں. اور مجھے تو ڈر ہے کہ جو ناصر شاہ جس نے بس ایک جملہ اور ناصر شاہ جس نے یہ تینوں باتیں کی، اس کی تو جان کو خطرہ ہے، اور حکومت کے اندر سے اس کی جان کو خطرہ ہے. اس سے پہلے بھی اٹیک ہو چکے ہیں. یہ جمہوریت ہے کہ ایک پارٹی کا رکن اس پارٹی کے اندر بیٹھ کے وہ اپنی پارٹی کی پالیسیز اور اپنی قیادت پہ تنقید کا حق رکھتا ہے. کوئی ایسی مثال بڑی آپ نے خوبصورت بات کی منسٹر صاحبہ، یہ جمہوریت بھی ہو سکتی ہے اور بیڈ مینجمنٹ بھی ہو سکتی ہے. جہاں تک بات ہے فریحہ غربت، مہنگائی اور بے روزگاری کی، یہ وہ ایشوز ہیں جو اس سب سے زیادہ پاکستان پیپلز پارٹی کی ٹاپ پرائیورٹی جو ہے اس میں ہے. اچھا مجھے ایک بڑا اہم سوال پوچھنا آپ سے. آج صدر صاحب نے اپنی تقریر میں جن جابز اپرچونٹیز کا ذکر کیا، جن ریگولرائزیشن کا ذکر کیا، کن کے گھروں کو ہم نے، کن کے چولہوں کو سکیور کیا، جو نکالے گئے لوگ تھے جب وہ واپس اپنی نوکریوں پہ آئے. اچھا مجھے ایک بات بتائیں تو کس کو فائدہ ہوا؟ کن کو روٹی ملی، کن کو کپڑا ملا؟ ٹھیک، میری ایک بات، ایک سوال کا جواب دے دیں. میں نے خبر لینی آپ سے، ایک سوال کا جواب دے دیں. آپ منسٹر انفارمیشن ہیں، آپ سے بہتر کسی کو پتا نہیں ہوگا. متحدہ قومی موومنٹ کو کیسے منایا ہے آپ لوگوں نے؟ کس نے منایا؟ کیونکہ انہوں نے کہا تھا وزیر اعظم اور انٹیریئر منسٹر اور باقی سب لوگ تو یوز لیس تھے، صرف صدر صاحب ہی کر سکتے ہیں معاملہ. ان کو کیسے لے آیا آپ لوگ اسمبلی میں؟ بات یہ ہے فریحہ کہ اس وقت تمام سیاسی جماعتیں انکلوڈنگ ایم کیو ایم اور پی ایم ایل این سب جو ہے اس وقت کسی نہ کسی شکل میں حکومت میں ہیں. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ تنقید صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی اور اس کی قیادت پہ ہو رہی ہے. یہ غربت پہ، مہنگائی، بے روزگاری کی بھی ذمہ داریاں ہیں کہ وہ اس کو کم کریں. 60% سے زائد. لیکن منایا کس نے؟ آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا فردوس صاحبہ. کس نے منایا؟ ہماری قیادت کی سوچ، فہم و فراست ہے
کہ وہ کبھی بھی اپنے دوستوں کو, اپنے پولیٹیکل الائز کو بچھڑنے نہیں دیتے. کس کی صدر صاحب نے منایا؟ صدر صاحب نے اس سیاست کے اندر جو ہے دروازے بند نہیں ہوتے نا, ڈائیلاگ سے منایا, مشاورت سے منایا. وہ کس نے بٹھایا, کس نے دروازہ کھولا, کس نے کیا یہ نام؟ صدر مملکت نے, صدر پاکستان نے, زرداری نے کیا. ٹھیک ہے, میں وقفہ لوں گی. تھینک یو ویری مچ منسٹر صاحبہ ہمیں جوائن کرنے. ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ آج صدر صاحب نے جو خطاب کیا اس سے عوام کو کیا ریلیف ملا, اس کے بارے میں ہمارا بلاگ بھی قائم ہے آن آر نیوز بیٹ فیس بک پیج. آپ ہمیں وہاں پہ جو کامنٹس لکھیں گے وہ آپ دیکھ سکیں گے ہماری اسکرول کے اوپر, وہاں پہ آپ بھی ہمیں جوائن کر سکتے ہیں. ڈاکٹر شاہد مسعود میرے ساتھ موجود ہیں, صدیق الفاروق صاحب موجود ہیں, اینڈ محمود رشید صاحب موجود ہیں. وقفے کے بعد بات ہوتی ہے. کیپ واچنگ نیوز بیٹ. ہم تو ڈینائی کر رہے ہیں, ہمارا کبھی کسی ایجنسی سے کبھی تعلق نہیں رہا. 16 برس کی عمران خان کی جدوجہد پوری قوم کے سامنے ہے. 4 توپیں ان کی چل رہی ہیں, کبھی تحریک انصاف کی طرف, اس کی طرف, ان کی کبھی ان کی طرف چل پڑتی ہے, کبھی کہیں اور ایم کیو ایم کی طرف چل پڑتی ہے. یعنی کوئی سر پیر ہے نہیں, اور اس پہ وہ مزے سے پوری مدت گزار گئے. اب دنیا مارشل لاؤ کے خلاف کھڑی ہو گئی. اس وقت انہوں نے بیعت کی جا کے پرویز مشرف کے ہاتھ پر. ویلکم بیک. ہم بات کر رہے ہیں کہ پوری جمہوری مدت پوری ہونے کے بعد عوام کو کیا فائدہ ہوا, اور آج جو باتیں کی گئی اپوزیشن کی طرف سے ان کی کیا امپلیکیشن ہوگی. ویری وارم ویلکم ٹو میرین انور راجہ صاحبہ, بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر لیڈر ہیں. تھوڑی سی دیر ہو گئی پروگرام میں. میرین صاحبہ, ہماری بحث یہی ہو رہی ہے کہ آپ نے کہا عوام کو بے تحاشا ریلیف دے دیا. وزیر اعظم صاحب نے بھی وعدہ کیا تھا کہ صدر صاحب کی تقریر میں بے تحاشا ریلیف ملے گا عوام کو. ریلیف کیا ملا ہے آج؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے, 4تھا سال ختم ہوا اور 5ویں سپیچ صدر صاحب نے, ہمیں تو کوئی جو ریلیف ملا ہے وہ صبح سے شام تک آپ کی بیٹھ کے جو باتیں سنتے ہیں ہمیں سب جواب دینے پڑتے ہیں. کوئی ایسا ریلیف ہمیں نہیں ملا. دیکھیے, قوم کو اور عوام کو ریلیف ملنے کی بات یہ ہوتی ہے کہ فیڈریشن یا فیڈرل گورنمنٹ پالیسیز بناتی ہیں. اس پالیسیز کی امپلیمنٹ جو ہے وہ پروونسز نے اب کرنی ہے. 62 سال کے بعد پروونشل اٹانومی دی گئی ہے پروونسز کو, اور اب پروونسز کی ذمہ داری ہے اس کو مینج کریں, ٹھیک کریں اور اس کو آگے چلائیں. دیکھیے, پریزیڈنٹ صاحب نے اپنے حدود و قیود میں رہتے ہوئے جو سپیچ کی ہے وہ ایک گائیڈ لائن ہے. 2008 سے ہم نے شروع کیا, آج 2012 ہے. کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ 2008 سے شروع کیا, آج 2012 ہے. پہلے تو اب ریلیف تک آ جائیں, پھر ہم قاتلوں پہ بھی آ جائیں گے, اور پھر جو 5واں سال جب پورا کریں گے اور آپ پھر یہیں پہ بیٹھی ہوں گی اور میں بھی یہاں پہ بیٹھی ہوں گی, حکومت اپنا جب پورا 5 سال کر لیں گی. میں صرف یہ ہمارے بڑے ہمدرد ہیں جو بی بی صاحبہ کے لیے اتنی باتیں کیا کرتے تھے. میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ بی بی صاحبہ کا جو ریکنسیلیشن کی پالیسی اور جو صدر صاحب نے آج بات کی ہے کہ دیکھیے, آپ اکانومی کو اگر دیکھیں تو وہ انکریز ہوئی ہے. اس انفلیشن جو تھا ان کے معاملات کو حل کیا گیا ہے. آج 12% شیئرز جو وہاں کا ورکر ہے بڑی بڑی کمپنیز کا اس کو دے دیے گئے ہیں. اس کے بعد دیکھیں, ریفارمز کی بات ہے تو FCR کا ریفارم, گلگت بلتستان کو دیکھ لیں, کالا ڈھاکہ آپ دیکھ لیں. اب بات یہ ہے کہ پروونشل اٹانومی میں 18 منسٹریز جو ہیں وہ پروونسز کو دے دی گئی ہیں. اب پروونسز کا کام ہے کہ وہ ایک ٹیم ورک, ایک مینجمنٹ کرے اور اس کو آگے لے کے چلے. صدر صاحب نے بات یہ, صدر صاحب نے آ کے ریلیف نہیں دینا. صدر جو ہوتے ہیں اکارڈنگ ٹو 1973 کا جو آئین ہے, اور 17ویں ترمیم جب ختم کی اور اپنے سارے پاورز پارلیمنٹ کو دیے, اب پروونسز کا کام ہے. بجٹ آنے والا ہے, اصل ریلیفز جو ہیں یہ گائیڈ لائن ہے, اور میں سمجھتی ہوں جو ریلیفز ہیں وہ بجٹ میں انشاءاللہ دیے جائیں. انہوں نے تو پروونسز کو سب کچھ دے دیا, کام تو انہوں نے کرنا ہے. انہوں نے کہاں سے ریلیف, کانسٹیٹیوشنلی تو ان کی طرف سے ریلیف آنا نہیں ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں محترمہ کے قتل کے کیس میں جس کے آپ نے جو مجھ سے سوال کیا, وہ آپ کے ہی ممبر نے سوال اٹھایا, واک آؤٹ بھی کیا جس میں آپ کو اور مسلم لیگ نواز کو آج بڑی ہمدردی جاگ رہی ہے. جب بی بی صاحبہ جب زندہ تھی, ہمدردی نہیں ہے, دکھاوا ہے. اگر پراپر ہمدردی ہوتی تو جب بی بی صاحبہ زندہ تھی, انٹرپٹ نہ کریں. نواز شریف رہے تو بڑا اچھا کیا. آج لا اپنا کورس کہہ رہا ہے. جمہوریت کے بعد تو دونوں بھائی دیکھیں جتنی بڑی درد اور تکلیف پیپلز پارٹی کو ہوئی ہے اور پارٹیز کو ہوئی ہے, محترم نواز شریف صاحب گئے ہیں, مجھے بالکل اس کو جواب لے لوں. مگر کہنے کا مطلب یہ کہ صدر نے ایک گائیڈ لائن دینی ہوتی ہے. پچھلے معاملات اور یہ معاملات
देखिए 4 साल पूरे हो गए जमहूरियत को, बावजूद इसके कि कॉन्स्पिरेसीज की गई और कॉन्स्पिरेसीज की जा रही हैं, मीमो का ड्रामा रचाया गया, ये आपकी अचीवमेंट है, ये आपकी अचीवमेंट है, ये मैं भी मानती हूँ। साहब का जो विजन है, ये अचीवमेंट है, जरदारी साहब का जो मान विजन चुके हैं पहले कि उन्होंने विजन अपना सही चलाया और दूसरों को लड़ाया आपस में, आपने खुद ही ये बात कही है, लेकिन ये अचीवमेंट तो है कि उन्होंने अपना टाइम पूरा किया, 5 वक्त तो आप इसका मतलब है कह रही है दूसरे बेवकूफ थे जो लड़े? देखिए उन्होंने लड़ाया नहीं है, उन्होंने गाइडलाइन दी है। क्या मुस्लिम लीग नवाज और पीटीआई दोनों बेवकूफ जमाते हैं जो लड़ी? ये मैंने सवाल उठाया, लड़ने वाली बात ये नहीं सवाल है, है। उन्होंने गाइडलाइन दी है और उस गाइडलाइन पर चलना पॉलिटिकल पार्टीज, और मैं शुक्रगुजार ये अचीवमेंट तो मानते हैं ना डॉक्टर साहब, ये तो मैं भी मानती हूँ कि उन्हें अपना टाइम पूरा करने जा रहे हैं वो, ये तो अचीवमेंट है, आगे अवाम के ऊपर है अब वो जो भी करें। देखिए रिलीफ तो बहुत बड़ा मिला है आज, और वो ये मिला है कि ये जा रहे हैं, मतलब आखिरी स्पीच ये ना इस पार्लियामेंट की, तो चलें एक तो ये अपनी जगह बहुत बड़ी रिलीफ है कि चलें ये गवर्नमेंट तो जा रही है, इलेक्शन हो जाएगा, ठीक है ना, ये तो लेकिन चौधरी निसार कह रहे नहीं सुने, ये रिलीफ है। दूसरी बात ये है कि ये आज की तकरीर सदर की तकरीर ही नहीं थी, मुझे नहीं पता कि किसने ड्राफ्ट किया, किसने मशवरा दिया, ये वजीर आजम की हुकूमत की जो तारीफें और परफॉर्मेंस गिनवाना काम है जिसका जिक्र कर रही है महरीन साहिबा, 18वीं तरमीम के बाद वो वजीर आजम का काम होता है, सदर का काम होता है कि जी आपने ये अच्छा किया, वफाक है ना वो ऊपर है और आपको ऐसा करना चाहिए। वो आज उन्होंने वजीर आजम बन के वहां पे स्पीच की, तो एक तो ये अपनी जगह कि हमने ये किया, हमने आज वजीर आजम की तारीफ की। और मेरे पास अभी एक आया है, वो मेरी गाड़ी का चालान हो गया था कोई, तो मेरे पास नोटिस आया, तो मैं जवाब दे रहा हूं उनको कि मैं कोई चपड़ासी हूं, मैं डॉक्टर शाहिद हूं, मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूं, ऐसी तैसी तुम्हारी, मैं अभी जवाब लिख के भेजूंगा, किसी ने गाड़ी का चालान वालान किया, तो अब क्योंकि मैं कुछ चपड़ासी हूं, मैं तुम्हारी बात सुनूं कानून की अदालतों की, मैं क्यों बात सुनूं, मैं कुछ चपड़ासी हूं, हम क्यों बात सुने, वही हम क्यों कानून माने, भाड़ में जाओ, हम क्यों चपड़ासी हैं, मैं तो अपनी बात कर रहा हूं, मैं वज़ीर आज़म की बात ही नहीं की, मैं अपनी बात कर रहा हूं। लेकिन नहीं, और दूसरी बात ये कि हमारे डॉक्टर साहब ऐसी बात करें, नहीं मैंने अपनी बात की, मैं बता रहा हूं, मुझे कोर्ट का एक ऑर्डर आया है तो मैं आगे से लिख के भेजूंगा कोर्ट को कि भाई मैं क्यों, मैं चपड़ासी हूं कोई, मैं डॉक्टर शाहिद हूं, फन्ने कानून बहुत बड़ा। और दूसरी बात ये कि अगर मैं ऐसा करूंगा, अगर मैं सोचूंगा कि वो मैं चपड़ासी कह रहा हूं किसी को, तो इस मुल्क में हजारों लाखों करोड़ों चपड़ासी अच्छे हैं जो कम से कम रिस्क के हलाल से अपने घर जाते हैं, अपने बच्चों का पेट पालते हैं, चपड़ासी होना बुरा नहीं है, जिनको पीपल्स पार्टी ने नौकरी दी। लेकिन बेइज्जती भी करते हैं। अच्छा, ये बात आपने सही की, बात ये है कि रिस्क के हलाल से चपड़ासी होना, उनको आपने नौकरी दी है, या मैंने किसी का नाम नहीं लिया, मेरी मैं एक बात कर रहा हूं, देखिए मेरी बात पूरी होने दीजिए, मेरी बात पूरी होने दीजिए, आपने कहा चपड़ासियों की बात कर रहे हैं, रिस्क के हलाल से नौकरी करता चपड़ासी है हरामखोर बड़े ओहदे पे बैठे अफसर से बेहतर है, मैंने किसी का नाम नहीं। आप कानून मगर इसके हलाल की जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो मौजूदा हुकूमत ने सबसे ज्यादा दी। नहीं, लेकिन आपने कहा जितने चपड़ासी हैं पीपल्स पार्टी के उनको नौकरी दिया, अगर नौकरी दी इसका मतलब ये है कि उनकी तस्दीक की जाए। एक बात करूं, आप क्या बात कर रही हैं? अगर नौकरी दी उनकी तस्दीक की जाए, ये तस्दीक पीएचडी स्टूडेंट्स को बता रहे हैं कि मैं कोई चपड़ासी हूं जो अदालत की बात सुनूं। अगर नौकरी दी है तो क्या उनकी तस्दीक करने का हक भी है आपको? डॉक्टर साहब का एक काम है, डॉक्टर साहब ने हुकूमत के लिए 4 साल में कोई अच्छा लफ्ज नहीं बोला, जब पीटीवी में तो अच्छा बोलते नहीं, आज तक अच्छा लफ्ज नहीं बोला। मगर मैं बात करती चलूं कि मौजूदा हुकूमत अगर 4 साल पूरे कर गई है, बहुत से लोगों को इस पे तकलीफ है, ऑपरेशन रूम्स बने थे, रिलीफ क्या दिया है आवाम को, बने थे, इसीलिए मीडिया को नहीं जाने दिया हो गया, और तमाम मैं समझती हूँ मामला खराब है। मुझे ये बता, आज जमहूरियत जीत गई है, आज जमहूरियत जीत गई है, आप लोग बाहर आके क्यों शोर मचाते हैं? आप लोगों को इतने करप्ट लगे कि हम निकाल देते हैं। जो जमहूरियत बाय द पीपल फॉर द पीपल होती है, आज इस गवर्नमेंट ने फॉर द पीपल क्या किया? कुछ नहीं किया। लेकिन एक बात जो फिरदौस आशिक अवान साहब ने कहा कि जी आज मीडिया आजाद है, इस मीडिया ने कुर्बानी देकर परवेज मुशर्रफ के दौर में आजादी ली है, लिहाजा आप ये ना कहें कि आज आपने तो मीडिया को जाने नहीं दिया पार्लियामेंट में। मैं ये बात करूंगा कि मुझे अफसोस, मुझे बताएं आप लोगों ने क्या किया है? फारूक साहब बाहर आके चौधरी निसार ने तकरीर कर दी जिसमें सबको बुरा कह दिया, चाहे पीपल्स पार्टी हो, चाहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, चाहे मुत्तहिदा कौम मूवमेंट हो। आप लोगों ने खुद अगर करप्ट थे तो निकाल देते। करप्शन की एहतसाब बिल लाने में किसका कसूर है? 3 या 4 जो पार्टियां हैं जो कोलिशन में इनका साथ दे रही हैं,